وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وآله وصحبه. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا البر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سراپا نیکی. درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری دن خطبہ مبارک ارشاد فرمایا کہ آئے لوگوں، تمہارے پاس ایک عظیم اور مبارک مہینہ آ پہنچا ہے. اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے کو فرض کر دیا ہے اور اس کی راتوں میں قیام کو نفل قرار دیا ہے. پہلے تو ناظرین، میں جہاں جہاں چاند ہو چکا رمضان کا، یعنی سعودی عرب اور جن ممالک میں ہو چکا، بدل کی گہرائیوں سے اپنی جانب سے 92 کی جانب سے اپنے تمام مہمانان کی جانب سے رمضان کی آمد کی وہاں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آج انشاءاللہ پاکستان میں بھی چاند ہو جائے. بات یہ ہے کہ جب اب بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں ناظرین، جب کوئی مہمان ہمارے گھر پہ آتا ہے نا، تو ہم مہمان کے کیلیبر اور اس کے اسٹیٹس کے اعتبار سے اہتمام کرتے ہیں. یعنی میزبان کرتا یہ ہے کہ مہمان کا جیسا کیلیبر ہو، جیسا مقام ہو، جیسا مرتبہ ہو، اسی اعتبار سے اس کے پروٹوکول کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اپنے گھر میں میزبانی کے فرائض انجام دیتا ہے، تاکہ آنے والا مہمان اپنے مراتب کے اعتبار سے میزبانی کو محسوس کرے اور پھر جب جائے تو خوش ہو کر جائے. یہ ایک دنیاوی بات ہے ناظرین. لیکن بات وہ ہے کہ جب مہمان اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہو، یعنی جو ماہ غفران ہو، جو ماہ رحمان ہو، جو ماہ رمضان ہو، جو ماہ رحمت ہو، جو ماہ مغفرت ہو اور جو ماہ نجات ہو، تو پھر اس کا کیا ہی کہنا ناظرین کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرمایا کرتے تھے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے کہ کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں. پھر عرض کیا کہ کسی دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. عرض کیا پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے. ناظرین کرام، کسی کتاب کو سمجھنا ہونا تو پہلے اس کا مقدمہ پڑھا جاتا ہے، اس کا دیباچہ پڑھا جاتا ہے. رمضان کو اگر سمجھنا ہے تو ظاہر ہے قرآن کی آیات تو جا بجا موجود ہیں، لیکن ایک خطبہ بڑا کمال ہے. آئیے ذرا اس خطبے کی جانب چلتے ہیں. اور جس نے اس خطبے کو سمجھ لیا ناظرین، اس نے پھر رمضان کو سمجھ لیا، اور جس نے رمضان کو سمجھ لیا ناظرین، پھر میں دعوے سے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ وہ اللہ کی رحمت سے بہت کچھ پائے گا اور مغفرت کے اور بخشش کے پروانے لے کے جائے گا. کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا، اور کیا فرمایا ناظرین، ایک جملے کو دل کی سماعتوں سے سنیے گا کہ اے لوگو، تم پر ایک عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے. اس مہینے میں ایک رات ہے جو شب قدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس مہینے کے روزے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور اس کی راتوں میں قیام کو غیر فرض یعنی سنت کیا ہے. جو شخص اس مبارک مہینے میں اللہ کی رضا اور اس کے قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی غیر فرض عبادت کرے گا تو اس کا ثواب دوسرے زمانے کے فرض نیکی کے برابر ملے گا، اور اس مہینے میں فرض نیکی کا ثواب دوسرے زمانے کے 70 فرضوں کے برابر ملے گا. یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے
اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں مومن بندوں کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ سنتے جائیے صاحب، جس نے اس مہینے میں کسی روزے دار کو اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار کرایا تو یہ اس کے لیے گناہوں کی مغفرت اور دوزخ کی آگ سے آزادی کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو روزے دار کے برابر ثواب دیا جائے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کمی کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک تو افطار کرانے کا سامان مہیا نہیں کرتا، یعنی اس کے پاس موجود نہیں ہوتا، تو غریب لوگ اس عظیم ثواب سے محروم رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رحمت اللہ عالمین ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا دودھ کی تھوڑی سی لسی یا صرف پانی کے ایک گھونٹ پر کسی کو افطار کرا دے، یعنی روزہ افطار کرا دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ کی آگ سے آزادی ہے۔ جو آدمی اس مہینے میں اپنے غلام و خادم کا کام کم کر دے گا، یعنی اس میں کمی کر دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور اس کو دوزخ سے رہائی اور آزادی دے دے گا۔ اور اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، بڑا کیٹیگوریکل میرے سرکار نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے تم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت، یعنی 2 چیزیں، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کا سوال کرو اور دوزخ سے پناہ مانگو۔ اور آخری جملے میرے سرکار نے فرمایا کہ اور جو کوئی کسی روزے دار کو پانی سے سیراب کرے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا سیراب کرے گا جس کے بعد اس کو کبھی پیاس ہی نہیں لگے گی، یہاں تک کہ وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ مجھے بتائیے صاحب کہ یہ تو انعامات و اکرامات کے وہ بمپر پرائزز ہیں ناظرین، جس کو اگر ہم سمجھ لیں اور اس کی طرف لگ جائیں تو یقین مانیے کہ اللہ کی رحمت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، بس وصول کرنے والا ہونا چاہیے اور اس بمپر پرائز کو یا ان بمپر پرائزز کو لوٹنے والا ہونا چاہیے۔ سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب، اللہم صلی۔ سب سے پہلے بتائیے، اتنا زبردست مہینہ، اور یہ ظاہر ایک مہمان کی حیثیت سے ایک مہینے کے لیے ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، 30 ڈیز ہمارے پاس ہے، اس کی فضیلت کو کیٹیگوریکل قرآن نے بیان کیا، اس کی اہمیت کو کیٹیگوریکل قرآن نے بیان کیا۔ آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت انٹرو میں آپ نے باتیں کی ہیں۔ جزاک اللہ جی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماہ رمضان کے مہینے کی باقاعدہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ پہلا تو ماہ رمضان میں جو روزہ رکھا جا رہا ہے، اس روزے کا مقصد بیان کیا کہ یہ روزہ کیوں رکھا جا رہا ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی بنیادی طور پر اس طرز عمل کا نام ہوتا ہے جس میں برائی کرنا چھوٹ جائے اور نیکی پر نیکی ہو۔ واہ، یعنی اگر برائیاں نیکی کے ساتھ چلیں تو لگتا یہ ہے کہ نیکی ثواب تو دیتی ہے، واہ، لیکن اگر برائی بالکل ختم ہو جائے اور مسلسل نیکی ہوتی رہے تو وہ صرف ثواب ہی نہیں دیتی، وہ قرب الہی بھی دیتی ہے۔ واہ، یعنی تقوی کی منزل پر انسان کو پہنچا کر قرب الہی عطا کر قرب الہی عطا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسرا، ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس پیٹرن پر پیدا کیا ہے تو اس کے لیے 2 چیزیں ضروری تھیں۔ کچھ چیزیں اس کی ہیں بطور دوا کے، بطور خوراک کے، اور کچھ چیزیں ہیں بطور احتیاط کے۔ جی، روزہ بنیادی طور پر ان عبادات میں آتا ہے جو انسان کو احتیاط کرنا سکھاتا ہے، واہ، کہ آپ نے برائی سے کیسے بچنا ہے، ٹھیک ہے، نفس اور شیطان سے کیسے بچنا ہے، درست، اور دنیا کی محبت کے غلبے سے کیسے بچنا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا گہرائی کو چیک کریں۔ واہ، دنیا کی محبت کے غلبے سے بچنے کے لیے، نفس اور شیطان سے بچنے کے لیے اس کا پیٹرن کیا رکھا گیا ہے کہ آپ نے سحری سے لے کر افطاری تک کھانے سے، پینے سے
اور جائز خواہش کی تکمیل سے جائز جگہ سے بھی بچنا ہے، یعنی حلال کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچا لینا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ آپ کے اندر وہ احتیاط پیدا ہو۔ واہ۔ اگر اس کو میں سادہ لفظ میں کو صوفیاء کی زبان میں، صوفیاء تو یہ کہتے ہیں جس طرح ہم ظاہری جسم کو دھوتے ہیں اس میں استنجا، وضو اور غسل، اسی طرح یہ جو روزہ ہے یہ انسان کے باطن کو دھوتا ہے، واہ، یعنی انسان کے دل کو، دماغ کو، روح کو، تو اس وجہ سے یہ تقوی کا ذریعہ ہے۔ دوسرا، جب ماہ رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، واہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن سبحان ہدی اللہ، للناس، یعنی یہ جو ماہ رمضان کا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ شروع فرمایا، سبحان اللہ، اور یہ جو قرآن کا نزول ہے نا یہ انسان کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، واہ واہ واہ، چونکہ اس انسان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ اپنی آخری ہدایت کی کتاب کو کس پیٹرن پر نازل فرمائے جس کے اندر قیامت تک کے مسائل کا حل موجود ہو، اللہ، وبینات من الہدی، اور پھر اس کے اندر صرف ہدی للناس نہیں، لوگوں کے لیے ہدایت کے اور بھی بڑے براہین ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے کی جگہیں بھی اس میں موجود ہیں۔ تو روزہ تقوی کے لیے اور ماہ رمضان قرآن مجید کے ساتھ لنک کے لیے، اچھا قرآن کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھیں قرآن کا اور روزے کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ بالکل صحیح، قرآن مجید ہدی للناس بھی کہتا ہے، بالکل ٹھیک، قرآن مجید ہدی للمتقین بھی کہتا ہے، ہاں، یعنی یہ لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، لیکن امام نصفی کے بقول جو بندہ متقی ہو جائے گا یہ قرآن مجید اس کی ہدایت کو مسلسل بڑھائے گا، یعنی اس کو مزید کلیئر روڈ میپ دے دے گا، کلیئر روڈ میپ دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ، اور قرآن کا ماہ رمضان انسان کو پالش کر رہا ہے، ٹھیک، باطن کو مزکہ کر رہا ہے، درست ہو گیا، اور قرآن اس پر انوار الہیہ کا نور چھڑک رہا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، بندہ واہ اس واہ، میں کیا کیا، نور یعنی علی نور کی۔ رمضان کی فضیلت قرآن نے واضح کر دی کہ اگر میں اس کا کرکس نکالوں تو اللہ تبارک یہ چاہتا ہے کہ لعلکم تتقون، یعنی تم تقوی اختیار کر لو، بنیادی طور پہ اس کا کرکس یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، ذرا آپ یہ بتائیے کہ رمضان کی فضیلت جہاں قرآن بیان کرتا ہے وہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جا بجا ملتی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ خود روزے سے اور رمضان سے بہت زیادہ پیار اور محبت رکھتے تھے، اس وجہ سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا کان یشمر عن صاعد الجد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آستینیں چڑھا لیتے تھے، اور آستینیں چڑھانے کا مفہوم یہ ہے کہ کمر ہمت کس لیتے تھے، اور رمضان المبارک کے لیے خاص اہتمام فرماتے، اور عبادات کا اور تلاوت قرآن کا ایک ایسا اہتمام ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں نظر آتا ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی تربیت کے لیے رمضان المبارک کے حوالے سے فضائل اس کے ارشاد فرمائے، جن میں سے ایک یہ فرمایا کہ کائنات میں کچھ ایسی تبدیلیاں رمضان المبارک کے لیے رونما کی جاتی ہیں کہ جن پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے۔ ان میں سے پہلی تبدیلی یہ ہے کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین، فرمایا جب رمضان آتا ہے اور جو ہی رمضان المبارک کی پہلی شام طلوع ہوتی ہے اور چاند نظر آتا ہے، پھر کائنات پہلے جیسی کائنات نہیں رہتی بلکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو گویا جو ہی ہم رمضان المبارک کی شام میں داخل ہوں تو ہمیں اپنے اوپر یہ احساس باقاعدہ طور پہ طاری کرنا چاہیے کہ اب جہان پہلے والا نہیں رہا، اب رمضان والا جہان ہے، اب رحمتوں والا جہان ہے۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اچھا، اس میں ایک اور کیٹیگوریکل جملہ یہ بھی ہے کہ اہل قبلہ کی پہلی رات ہی بخشش ہو جاتی ہے۔ بالکل، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر رات میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے، اور پہلی رات سے ہی یہ مغفرت کا سلسلہ جو ہے شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ
اور سیلف اکاؤنٹیبلٹی اور خود احتسابی کے ساتھ روزہ رکھا، یعنی اپنے روزے کے اوپر نظر بھی رکھی اور اس کو صحیح سنبھال کے رکھا، تو فرمایا اللہ رب العزت اس کی سابقہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے، گویا پورا نامہ اعمال ایک دفعہ صاف کر دیا جاتا ہے۔ کانا کیوم ولدتہ امہ، وہ بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا، بالکل پاک صاف۔ رمضان جو ہے یہ سیلف پیوریفیکیشن کے عمل سے انسان کو گزارتے ہوئے اس کا تزکیہ کرتا ہے، اس کے باطن کی طہارت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر بہت سے فوائد و ثمرات ہیں۔ اچھا، روزے کو شفاعت کا ذریعہ بتایا، رمضان کو شفاعت کا ذریعہ بھی بتایا؟ جی بالکل، روزہ جو ہے یہ قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ رمضان اور قرآن کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اس کا ایک خاص آپس میں اسے لازم و ملزوم کر دیا، اور قرآن حکیم رمضان کے اندر ہی نازل ہوا۔ یہ دونوں، رمضان بھی اور قرآن بھی، قیامت کے دن یشفعان للعبد، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو ایک خوبصورت شکل دی جائے گی، اور یہ حاضر ہو کر کہیں گے یا اللہ جب تیرا یہ مہمان رمضان آتا تھا تو یہ بندہ بڑا اہتمام کرتا تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، اس لیے رمضان اور قرآن کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یعنی رمضان اور روزہ جو یہ عرض کرے گا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے سے محفوظ رکھا، آج تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول، اور اس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہے گا کہ میں راتوں کو جگاتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا۔ بالکل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارشاد فرمایا کہ راغم انف عبد، یعنی یہ تھوڑی سی جہاں تبشیر رکھی وہاں تنذیر بھی رکھی، جہاں پہ جو ہے خوشخبری دی وہاں تھوڑا ڈراوا بھی سنایا، اور وہ یہ ہے کہ فرمایا اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے اور وہ شخص بڑا ناکام اور خائب و خاسر ہو جائے کہ جو رمضان کو پائے اور رمضان کے دن اور راتیں اس پہ گزریں پھر بھی وہ بخشش طلب نہ کر سکے، بخشش کرنے برس رہا ہو اور پھر بھی وہ اپنے لیے رحمتیں جو ہیں ان کو نہ سمیٹ سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے بڑی خاص ٹریٹمنٹ اور بڑا بہترین انتظام روزے دار کے لیے کیا ہے، اور وہ یہ ہے، ایک تو فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، فرمایا باقی سارے اعمال میں کسی عمل کا بدلہ جنت کو بنایا، کسی میں دودھ کی نہر کو بنایا، کیا بات ہے، لیکن روزہ جو ہے اس کا نعم البدل اور اس کی جزا خود میں ہوں، میں خود اپنی زیارت سے اس کو شادگام کرتا ہوں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو پھر جو روزے دار ہوں گے ان کے لیے ایک خاص گیٹ رکھا، فرمایا اس میں سے روزے دار کو بلایا جائے گا، اور وہ باب الریان ہے، اس سے ندا لگائی جائے گی کہ یہاں سے روزے دار آ جائیں، اور پھر ان کو، اور جب وہ داخل ہو جائیں گے روزے دار پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا اور اس میں سے پھر کسی اور کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ واہ سبحان اللہ، یہ وہ حدیث پاک ہیں بے شمار جن میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی خاص سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے گفتگو آج بڑی انٹرسٹنگ میں نے سننی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے جو ہمارے دیکھنے والے ہیں وہ اب آج رات سے جو ہے اہتمام شروع ہو جائے، بلکہ رات سے کیا ظاہر ہے وہ گروسری وغیرہ تو پہلے سے آ جاتی ہے، اور 10 دن پہلے 8 دن پہلے 7 دن پہلے سے اہتمام شروع ہو جاتا ہے، وہ اپنا دہی پھلکیاں بھی آ جاتی ہیں، تو جناب وہ اپنا پڑ بھی آ جاتے ہیں سموسے کے، اور اپنا کیا قیمہ بھی جو ہے وہ اپنا شروع ہو جاتا ہے بننا، یعنی اور پھر وہ بیسن وغیرہ ساری چیزیں کہ جی افطار اور سحر کا پورا اہتمام، پھر وہ کھجلا پھینیاں یہ وہ واٹس ایور جو کچھ بھی جس طرح سے لوگ پسند کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس میں جو امپورٹنٹ ترین بات ہے، اب تقویٰ تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جی وہ بھوک پیاس جو ہے اس کو ہم نے برداشت کرنا ہے، ہمارا معاملہ بالکل الٹ ہے، سحری کا بڑا زبردست لیوش قسم کا انتظام، افطار بھی بڑی، اب تو سحریاں بھی بڑی لیوش ہونے لگی ہیں، تو سحری میں کیا کھانا چاہیے ایک تو آپ یہ بتائیے، اور افطار میں کیا نہیں کھانا چاہیے؟ مختصر سا سوال لیکن پوری کائنات ہے اس میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جیسے دوست احباب نے فرمایا روزے کی فضیلت، تو سائنسی ریسرچ کے مطابق جو فاسٹ ہے روزہ وہ صحت کی، جسمانی صحت اور نشو و نما کے لیے بہت ضروری ہے، اور جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اور ہم یہ روزہ رکھتے ہیں تو اس میں جو کھانے پینے کی جو ہدایات ہیں ان کا بہت عمل دخل ہے۔ 2 بیسک کانسیپٹ ہیں کہ جب روزے کے وقت ہم نے ٹو پریونٹ تھرسٹ اینڈ ہنگر، مطلب کہ ہم نے پیاس اور بھوک جو ہے اس کا مقابلہ ہے نا یہ ماشاءاللہ، تو اس کے لیے ہماری سحری کیسی ہونی چاہیے، یہ بتائیے کہ سحری کیسی ہونی چاہیے کہ جس میں ہماری جو فاسٹ کا ٹائم ہے 12 سے 16 گھنٹے وہ خیریت سے گزر جائے۔ جی، تو تھرسٹ کے معاملے میں یعنی پیاس، ہم وہ چیزیں لیں، یعنی کہ پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کو استعمال کریں، لیکوڈز کا کثیر استعمال، لیکن ان میں ان چیزوں کا خیال رکھیں جن سے پیاس بڑھتی ہے، جیسے بیوریجز، کولڈ ڈرنکس، وہ والے ڈرنکس جن میں زیادہ نمک
اور زیادہ میٹھا اور زیادہ کیفین ہے، جیسے کولڈ ڈرنکس ہیں، بیوریجز ہیں، کینڈ جوسز ہیں، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ جب ہم بہت زیادہ میٹھے والا پانی یا میٹھی چیزیں لیتے ہیں تو پیاس لگتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو ہمیں ایسے ڈرنکس جیسے فریش جوس ہیں وہ ہم استعمال کریں، ٹھیک ہے، پانی کا استعمال کریں، دودھ، لسی بہت اچھی چیز ہے، اس میں غذائیت بھی ہے، اس میں منرلز ہیں، اس میں پروٹینز بھی ہیں، اس میں کیلشیم ہے اور پانی بھی ہے. اور اسی طرح یہ تو، اور وہ ان پیاس کو بچانے کے لیے ہم اس طرح کے ڈرنکس لیں جس سے ہمیں پیاس نہ لگے، جو میں نے درست، یہ کلیئر ہوگی بات. دوسری بات ہے بھوک، کھانے والی چیزیں. کھانے میں ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں جو بہت صحت کے لیے اچھی ہوں لیکن آہستہ آہستہ پیٹ میں جا کے ہضم ہوں. ٹھیک ہے. یوزلی ہم کیا کرتے ہیں، ہم پراٹھے کھاتے ہیں، ہم یہ بہت زیادہ مرغن غذا کا استعمال، جیسے آپ نے ابھی فرمایا ہے، ان چیزوں کو اوائڈ کریں. ہمیں ہماری خوراک کے اندر فائبر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. فائبر اب کن چیزوں میں ہے؟ ویٹ کی روٹی، آٹے کی روٹی، جو دلیا، سیریلز، اوٹس، بالکل ٹھیک ہے، یہ چیزیں اگر ہم استعمال جو کی روٹی میں جو یہ فائبر ہے، اور سرکار علیہ السلام نے تو پوری حیات طیبہ میں جو کی روٹی، سنت ہے. اسی طرح جو کھجور ہے ہم افطار میں کرتے ہیں، ہم اسے سحری میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھلوں کا استعمال، اور سرکار علیہ السلام سے سحری جو ہے اپنا کھجورے سے فرمایا، پھلوں کا استعمال ہے. دودھ ایک مکمل غذا ہے، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں ان کا ہمیں کثیر استعمال کر لینا چاہیے سحری میں. جیسے کہ ہم لو فیٹ، آج کل ملک بھی مل جاتا ہے، لو فیٹ دہی مل جاتا ہے، وہ صحت کے لیے بہت ضروری ہے. کچھ لوگ کھانے میں پھلوں اور سبزی کے ساتھ ساتھ سالن بھی لے لیتے ہیں، جیسے دالیں ہیں، شوربے والی چیزیں ہیں، وہ تھوڑا سا دیر سے ہضم ہوتی ہیں تو ہمارا روزہ اچھا گزر سکتا ہے، ان سے پیاس بھی کم لگتی ہے. اور لین میٹ ایک چیز ہے کہ وہ گوشت جو وائٹ میٹ یا ریڈ میٹ جس میں چکنائی کم ہوتی ہے، ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کوشش ہم کریں کہ جو چکنائی والی چیزیں ہیں وہ نہ لیں، وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. ہم فائبر کانٹینٹ اپنی ڈائٹ میں استعمال کریں، لیکن اس کا استعمال ہم سبزیوں سے، پھلوں سے، اور جو یہ والی میں نے عرض کیا ہے جیسے دلیا ہے، جیسے مکئی ہے، جیسے جو ہے، جیسے آٹا ہے، ہول ویٹ، ہم یہ استعمال کریں. ہاں اچھا، ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ کہ سحری ہم ایسے کرتے ہیں کہ جیسے زندگی کی آخری سحری ہے، اور افطار ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے ایسے لگتا ہے کہ پہلی افطار ہے. تو اب ذرا سا یہ بتائیے کہ سحری میں جتنا آخری وقت تک ہم کھاتے رہتے ہیں کہ وہ آخری نوالا، یعنی ابھی اللہ اکبر ہو رہا ہوتا ہے، یہ بھی میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا صاحب کہ ہمارا کیا طریقہ ہے کہ اس پہ کیا ہمارا روزہ ہو جاتا ہے لیکن آخری وقت تک ہم نوالا کھا رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں کتنی دیر پہلے سحری چھوڑ دینی چاہیے؟ اور پھر افطار کے بارے میں بتائیے کہ افطار میں ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے؟ دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جب ہمیں انتہائی سحری کا الارم آئے یا اذان کا پتہ چلے اور ہم چھوڑیں. بہتر ہے کہ ہم کھانے کو ارلی شروع کر لیں، لیکن اس کو آہستہ آہستہ اس میں ٹائم بڑھا لیں. جیسے 15 سے 20 منٹ میں اگر ایک سحری ہم نے آخری 10 منٹ میں کی ہے تو ہم اس کا ڈیوریشن بڑھائیں اور وہ اس کو 30 منٹس پہ پرولانگ کر لیں، لیکن اس کو انتہائی سحر سے 5-10 منٹ پہلے ختم کر لینا چاہیے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اپنی صفائی کر سکیں، وضو کر سکیں اور اپنے آپ کو نماز کے لیے تیار کر سکیں. آخری وقت تک ہم گھٹا گھٹ پانی پی رہے ہوتے ہیں، آخری وقت 2-3 گلاس، کوئی فائدہ نہیں، وہ صرف ذہنی تسلی ہے. وہ ذہنی تسلی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ویسے بھی یہ ہے کہ خوراک کے، چاہے وہ روزہ ہے چاہے کوئی بھی کھانا ہے، ہم کھانے میں جو لیکوڈز ہیں، جو مائع چیزیں ہیں، انہیں ارلی کھائیں، کھانے کے آخر میں نہ لیں، کھانے کے پہلے یا کھانے کے درمیان لیں، اس کے اینڈ میں نہ لیں. وہ نفسیاتی مسئلہ ہے نا کہ پیاس جو لگے گی اس سے ختم ہو جائے گی. اچھا مختصراً آپ افطار کا بتا دیجئے تاکہ وقفے پہ ہم نے جانا ہے کہ افطار میں ہمیں کیا نہیں کھانا چاہیے. دیکھیں، افطار میں وہی بات ہے کہ انسان نے روزہ افطار کرنا ہے اور اس وقت یقیناً اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب میں ایک ہی دفعہ میں لے لوں، کھا لوں. اچھا، کچھ تو سامنے ہوتی ہیں، کچھ ہم خود سامنے لاتے ہیں. لیکن یہ چیزوں کا ہمیں، جو چیزیں سحری میں ہیں وہی افطاری میں ہیں. بالکل سمپل رہیں. میں تو یہ آپ کو مشورہ دوں گا ہم اپنے روزے داران کو کہ وہ جیسے ہم روٹین میں گھر کا کھانا کھاتے ہیں، کھجور، پانی یا کسی بھی مشروب سے روزہ افطار کر کے
کھانا کھائیں، سمپل جو ہم روٹین میں ہمارا لنچ میں ہمارے رات کے کھانے میں جو کھانا ہوتا ہے اسے کھائیں، اور اس کے بعد ہم کوئی پھل فروٹ کوئی ایسی چیز ساتھ لے لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ڈاکٹر صاحب سلسلے کو وہیں سے بڑھاتے ہیں آگے۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین رمضان المبارک کا جس انداز سے استقبال فرمایا کرتے تھے اور اہتمام کیا کرتے تھے، وہ ایسا ہے کہ اگر میرا خیال ہے ہم اس کا چند % بھی اگر عمل کر لیں تو رمضان جو ہے وہ ہم سے پیار کرنے لگ جائے۔ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی خوبصورت آپ نے کلام پڑھا۔ تو ماہ رمضان کی آمد کے سلسلے سے پہلے جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا جو اہتمام نظر آتا تھا، اس کی بڑی گواہیاں موجود ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد سے پہلے شعبان اور رجب میں باقاعدہ اس آغاز اور ماحول کو شروع کر دیتے تھے جو بالمعنی استقبال رمضان لگتا تھا۔ آپ باقاعدہ جملے فرماتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب میں، ہمارے شعبان میں برکت رکھ اور ہماری رمضان سے ملاقات کروا۔ تو یہ رمضان سے آپ کو ملنے کا اور رمضان کے موسم کے آنے کا آپ اتنے محبت بھرے انداز میں تذکرہ کرتے تھے۔ اچھا، صوفیہ کا چونکہ اپنا مشرب ہوتا ہے، وہ کہتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود رحمت للعالمین ہیں اور ماہ رمضان کا مہینہ بھی رحمتیں بانٹنے آ رہا ہے، اس لیے رحمت کو جب رحمت سے مطابقت ہوتی ہے تو طبیعت مچل جاتی ہے۔ تو گویا کہ حضور نے ماہ رمضان کا استقبال جس انداز سے فرمایا، آپ نے جملے ارشاد فرمائے، میں رمضان سے محبت کرتا ہوں۔ اگر میں کہہ دوں کہ رمضان مبارک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہے تو اس کیفیت کو اندازہ لگائیں کہ آپ رمضان کو دیکھتے کیسے تھے، اس کو پاتے کیسے تھے، پھر اس کو برتتے کیسے تھے، تو بڑا کمال نظر آتا ہے۔ یعنی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں کو یہ درس دے رہے ہیں کہ رحمتیں سمیٹ لو اس مہینے سے، کیونکہ یہ رحمتیں لے کے آ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ رحمتوں والا مہینہ تمہیں پھر نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یہی وجہ تھی کہ پھر آپ نے جیسے شروع میں فرمایا، باقاعدہ شعبان کی 30 کو سب کو مسجد نبوی میں جمع کر کے ماہ رمضان کی فضیلت کا پورا تفصیلی لیکچر دیا۔ اللہ۔ اچھا، اس میں ایک اور درس بھی ہے ہم جس میں غفلت کر جاتے ہیں۔ عمل کرنے سے پہلے جس کو ہم کہتے ہیں نا اخلاص سے نیت، جی، یہ اخلاص سے نیت کوئی تھوڑی دیر پہلے نہیں ہوتی، یہ ایک گہرے جذبے کا نام ہے۔ اس کی پوری پلاننگ کرنی ہوتی ہے کہ بندے نے اپنے آپ کو دنیاوی مصروفیات سے الگ کرنا ہے، دل و دماغ کو تیار کرنا ہے، اور ایک پوری پلاننگ کر کے کہ یہ 30 دن کا کوئی لمحہ بھی میری زندگی میں غفلت نہ آنے پائے، میں تلاوت سے، ذکر سے اور روزے کی برکت سے کسی جگہ خالی نظر نہ آؤں۔ تو یہی وجہ بھی تھی کہ استقبال کر کے دکھایا کہ اس کے لیے پہلے پلاننگ کر لینا، بلکہ اس پلاننگ کے لیے کتنا اسلاف کا عمل رہا کہ 6 مہینے سے پہلے پلاننگ شروع ہو رہی ہے اور جانے کے بعد وہ افسوس اس کی قبولیت کی دعائیں اور اس کے فراق میں یار وہ کمال حق ادا نہ ہوا جو رمضان کا بنتا تھا۔ اچھا، اس میں ایک بات جو خاص طور پہ آپ بتائیں لوگوں کو، سننے والوں کو، کہ ایک تو سرکار علیہ السلام جو ہے، میں حیران ہوتا ہوں اس جملے کو جب میں حدیث مبارکہ میں پڑھتا ہوں، اور قربان جاؤں میں سرکار علیہ السلام پہ کہ آپ اپنی کمر مبارک کو کس لیا کرتے تھے۔ میں سوچتا ہوں صاحب کہ ویسے ہی مطلب عالم یہ ہے کہ جن کی پوری راتوں کی عبادت کے بعد سورہ مزمل کی آیات اتر جائیں، جن کے قدمین شریفین متورم ہو جائیں، وہ اگر اپنی کمر کو کسیں تو پھر انتہا کیا ہوگی اس اہتمام کی۔ دوسرا یہ کہ شعبان کے روزے رکھتے رکھتے رمضان سے ملا دینا، پھر صحابہ کا عمل کہ جی وہ بات ہے کہ وہاں پر جو ریاست جو ہے اس میں جو قیدیوں کو آزاد کرنا ہوتا کرتے، زکوٰۃ کی تقسیم کر دیتے، یعنی فارغ ہو جاتے۔ یہ ذرا بتائیے، یہ جو آنے سے پہلے اہتمام ہو رہا ہوتا تھا، یعنی آنے سے پہلے وہ دیکھ لیتے تھے کہ چونکہ یہ جو لمحات ہیں جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عبادت کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، تو یہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم بالکل فارغ ہو کر اور اس پر یکسو اپنے آپ کو نہیں کریں گے تو
تو شاید ہم اس کا پھر پراپر حق ادا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور محبت بھری اور بھی کافی چیزیں ہیں کہ آپ باقاعدہ ماہ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے انتظار میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. اللہ. اور جب وہ چاند نظر آتا تو بہت فرحاں بھی ہوتے, واہ. خوش بھی ہوتے, اور جملہ بولتے اے اللہ اس ماہ رمضان کے چاند کو تو ہمارے لیے برکت والا بنا, اللہ. اس پورے مہینے میں ہمیں سلامتی والا رکھنا, سبحان. ماہ رمضان کو ہم سے خوش لے کر جانا, اللہ. اور اس کے جو بھی حقوق بنتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, وہ ہمیں سارے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالکل ٹھیک, بالکل. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کی کچھ کیفیتیں بڑی حیران کن بھی بیان کرتی ہیں کہ آپ ماہ رمضان کی آمد سے پہلے ایسے بھی لگتا تھا جیسے ایک ایسی کیفیت میں ہیں اور آپ کا رنگ متغیر نظر آتا تھا. تو ہم پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے بہتر رمضان کے روزے کس نے رکھنے ہیں, تلاوتیں کس نے کرنی ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن اپنی امت کو تعلیم دینے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے جتنے حقوق و آداب ہیں ہم جتنی بھی کوشش کر لیں کوئی کمی نہ رہنے پائے. اللہم صلی علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آخر میں ڈاکٹر صاحب ابھی ایگریشن کی چونکہ بات آ گئی تو ایگریشن میں جب ایگریشن بڑھتا ہے, جب غصہ بڑھتا ہے, جب سگنلز کے اوپر جو ہم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں, انسیڈنٹلی ایکسیڈنٹلی جو ہے وہ گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں یا کراس کرتے ہوئے کچھ ہو جاتا ہے یا کوئی کام صحیح نہیں ہوا, سب آرڈینیٹ نے نہیں کیا, تو کوئی شوگر کا مریض ہے اس کا شوگر لیول فوراً ہائی ہو جاتا ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے بلڈ پریشر فوراً ہائی شوٹ کر جاتا ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں اپنے غصے پہ ظاہر ہے کنٹرول کرنا چاہیے, لیکن اس کا جو غذائی پہلو ہے وہ ذرا آپ بتائیے وہ کیا ہے کہ جہاں دیگر بیماریاں مثال کے طور پر شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, کڈنی کا, کیونکہ آپ نیفرولوجی سے آپ کا تعلق ہے تو ظاہر ہے اس میں آپ بتائیے کہ کیسے کنٹرول کریں دیگر بیماریوں کی صورت میں, ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ تاکہ ہمارا روزہ متاثر نہ ہو. جنید صاحب اٹس اے $1 ملین کویسچن, بہت امپارٹنٹ ہے. بینگ اے فزیشین آج کل یہ کویسچن رمضان کیونکہ قریب ہے, ہر مسلمان چاہے وہ مریض ہے یا بیمار ہے یا نہیں ہے اس کا خواہش ہے کہ وہ روزہ رکھے. تو جو لوگ ان بیماریوں میں مبتلا ہیں جیسے شوگر, ڈائبٹیز, ہائی بلڈ پریشر, گردے, دل, جگر کے امراض, وہ رمضان سے پہلے اپنے معالج کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, معالج کے پاس جا کے اپنا ڈیٹیل چیک اپ کروائیں. اوکے. اور ان سے یہ مشورہ کریں اور اجازت لیں کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے. پہلی بات تو اگر تو معالج اجازت دیتا ہے کہ ان کی جو بیماری ہے اس سٹیج پہ ہے, شوگر, بلڈ پریشر یا گردوں کا یا دل کا مرض, کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں, تو پھر وہ ان کی ادویات کا پراپر ایڈوائس لیں اور ان کو مرتب کریں, ترتیب دیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو غذائی طور پہ بھی مشورہ دیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے شوگر کا نام لیا, ہمارے بہت زیادہ لوگ, سب سے زیادہ اگر ہم کہیں کہ 5 یا 6 لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں ان میں سے ایک بندہ ضرور شوگر کا مریض ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ہائی بلڈ پریشر ہے اور اسی طرح دیگر امراض بھی ہیں. تو شوگر کا مریض اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ دوائیوں کا ایڈجسٹمنٹ اپنے معالج سے کروائے کہ سحری کے وقت اور افطار کے وقت. اور دوسرا غذا میں یہی ہے کہ شوگر کے مریض کو یہ ڈر ہوگا کہ اس کی شوگر لو نہ ہو جائے جی, تو وہ بہت زیادہ میٹھا کھائے گا, لیکن وہ بہت زیادہ میٹھا ہم ایک دم ایڈوائس نہیں کرتے. تھوڑی دیر کے لیے تو شوگر کو وہ کنٹرول کرے گا لیکن اس کے دیگر مضر اثرات بہت زیادہ ہیں, سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جائیں گے. سائیڈ ایفیکٹ شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا کرنا چاہیے کہ وہ سسٹین کرے, کیونکہ ظاہر ہے نارملی 16-17 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے, 16-17 گھنٹے کا روزہ ہے. تو اس میں دودھ ایک ایسی مکمل غذا ہے. سحری میں ہم لو فیٹ ملک استعمال کر سکتے ہیں, ملک شیک استعمال کر سکتے ہیں جس میں میٹھا کم ہو. جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ 2 چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے کہ میٹھا ہم کم استعمال کریں تاکہ ہمیں پیاس کا احساس نہ ہو. ٹھیک ہے, اور دوسرا ہم خوراک ایسی کھائیں جو صحت مند بھی ہو لیکن آہستہ آہستہ ہضم ہو. ٹھیک ہے, اس سے شوگر لیولز بھی بہتر ہوں. تو اس کے لیے میں پھر یہ کہوں گا کہ ہم فائبر ڈائٹ لیں. فائبر ڈائٹ ہمارے دلیا,
ہول ویٹ جو کہ گندم کی چھان بورے والی روٹی ہے، بالکل اس کے ٹھیک ہے۔ ساتھ اسی کے ساتھ یہ جو مکئی، یہ ہم روٹی کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں چکنائی نہ لگائیں، گھی، آئل یا پراٹھے استعمال نہ کریں۔ اگر جو کا استعمال بڑھا دیں تو شوگر پھر مرد کہتے ہیں کنٹرول رہ سکتی ہے، شوگر کنٹرول رہ سکتی ہے، اور یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاک، کتنی بڑی حکمت ہے، آپ دیکھیں 1450 برس بعد آج ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اور ہم اکثر، میں یہ کہوں گا، یہ جیسے شیکس ہیں، جیسے ہم کھجور کا استعمال سحری میں، کھجور کا استعمال ہم سحری میں کر سکتے ہیں، ہم وہ والے ڈرنکس جیسے یہ جو سافٹ ڈرنکس ہیں ان کا استعمال نہ کریں، بالکل ٹھیک ہو، یہ بات تو پھلوں کا پہلے ہو استعمال کریں، سبزی کا استعمال کریں، اور جو فائبر ہماری بہت زیادہ فروٹس کے اندر ہے، جی جی، ہماری سبزیوں کے اندر ہے، سیلڈز ہیں، کوکمبر بہت اچھی چیز ہے، شوگر کے حوالے سے تو یہ بات ہوگی۔ اچھا، بلڈ پریشر اور اس کا بلڈ پریشر جو ہے، بلڈ پریشر کا مریض اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ مختصراً بتا دیں۔ مختصراً یہ ہے کہ ہمیں لو سالٹ، کم نمک کا استعمال کرنا ہے کسی بھی چیز میں، چاہے وہ ڈائریکٹ ہے، چاہے وہ کسی مشروب میں ہے، چاہے وہ کسی خوراک میں ہے۔ لیکن کچھ اور منرلز ہیں جیسے کہ پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، میگنیشیم ہے، یہ ہماری غذا میں بہتر ہونا چاہیے ہائی بلڈ پریشر کے مریض کو، کیونکہ وہ نیچرلی کنٹرول کرتے ہیں بلڈ پریشر کو۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ اس میں ہمارے پھل ہیں، اس میں کیلا ہے، اس میں کھجور ہے، اس میں سبزیاں ہیں جو، اور اس کے علاوہ وہ والی خوراک جو ہم چکنائی جو ہم استعمال کرتے ہیں ایکسٹرا، وہ ہم نے وہ استعمال کرنی ہے جو ہمیں پودوں سے ملے، جیسے کینولا آئل ہے، اولیو آئل ہے، اس طرح کی چیزیں ہم استعمال کریں۔ وقت کم ہو گیا کڈنی پیشنٹس کے لیے، اور ڈی ہائیڈریشن جو ہو جاتی ہے، گرمی چونکہ بہت زیادہ ہے، 2 جملوں میں بتا دیجیے بس۔ دیکھیں جی، گردے کے امراض بے انتہا ہیں، اور ان میں امراض کی سٹیجز ہیں، اگر جس کو ہم کرونک کڈنی فیلئر کہتے ہیں، اس کی 5 سٹیجز ہیں۔ اگر مریض ایڈوانس 4تھی یا 5ویں سٹیج پہ ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ عالم سے مشورہ کر کے آپ روزے کو قضا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کو گردے کی پتھریاں ہوتی ہیں، ان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پانی کا کثیر استعمال کریں، اور یہی ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے، یہی ڈی ہائیڈریشن سے بچتا ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک، بہت شکریہ آپ تینوں، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں اور دل کے درد کا علاج آپ کو بتلاتے ہیں روحانی طور پہ، کہ اگر کسی شخص کے دل میں درد ہو تو سورہ الم نشرح اول و آخر درود پاک کے ساتھ 3 بار پڑھ کر سینے پر دم کر لے، انشاءاللہ دل کا درد ختم ہو جائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال قول مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار کی پہچان یہ ہے کہ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپناتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔